مالک ابن نویرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے قتل اور ان کی وائف کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے وہ مولا علی کے دور میں ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا ہے؟ وہ ہوا ہی حضرت ابوبکر کے دور میں. اس پر الحمدللہ تفصیل سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یہ تھا امن حضرت ابوبکر کی خلافت کا. میرا منہ نہ کھلوایا ہم اپنے رضی اللہ لے بیٹھیں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک بدبخت مجہول النسب سور کی اولاد نے امیر کائنات صلوات اللہ علیہ اور ان کے بابا حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ پر بکواسات کا پلندہ آگے جھاڑا ہے، اور اس نے باقاعدہ ان دونوں ذوات الوہی صفات کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں تک بکی ہیں اپنی ویڈیو میں. اور آئی تھنک یہ گوگل میٹ پہ یا پھر کسی اور پلیٹ فارم پہ تھا جس کی ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے، کیونکہ ایسے حرام زادوں کو ہم جواب دیا نہیں کرتے عموماً، لیکن پھر بھی وقت کے تقاضے کے تحت اور اشد ضرورت کے تحت ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس لانتی بے غیرت کی بکواسات کی اس ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس کو آئینہ دکھا کے جائیں گے کہ کون کس پانی میں، اور امیر کائنات پر بھونکنے والوں کے اصل جو پیران ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے تاریخ کے اندر. نہیں، آپ شیعہ کو چھوڑ دینا. سر شیعہ کو چھوڑ کے نہیں، میں کہتا ہوں شیعہ چھوڑ دیں، شیعہ کی بات ہی نہ کریں. امام علی خود قبر سے اٹھ کے آ جائے نا، قبر بچے امام علی باہر آ جائے، جس طرح ایک قاسم نانوتوی اٹھ کے آیا سی، اشرف تھانوی اٹھ کے آیا سی قبر سے باہر، ان امام علی قبر سے اٹھ کے باہر آ جانا میرے سامنے آ کے اپنے آپ نہ بیان کرنا. بھائی اب اتنا علم تو نہیں، لیکن میں جتنا علم رکھتا ہوں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیاح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے حیات میں نا سیاح حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور امام حسین، امام حسن علیہ السلام کو سیاح اپنی چادر کے اندر لے کے انہوں نے فرمایا تھا یہ میرے بھائی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں تو کس کو پکڑیں؟ کون ہے اسلام؟ اسلام ہی جو ہے اللہ رضا کا رسول. جی علی کو چھوڑ دو، علی کو خدا ہے بہن چود. علی کو تو جال تھا، گالی نہ فتنہ تھا. علی نے ایسا فتنہ جنگ شروع کی جیسے ابو بکر کی خلافت رہی بہت، ٹھیک ہے مسلمان تقسیم ہوئے، مسلمان اکٹھے رہے. عمر کی خلافت ہوئی، اسلام بڑا مضبوط ہوا. عثمان کے رہی، مسلمان مضبوط ہوئے، سلامت رہے، اکٹھے رہے. علی نے پہلے عثمان کو شہید کیا، پھر زبیر کو شہید کیا، پھر طلحہ کو شہید کیا تاکہ خلافت والا بچے بھی نہیں. کلہ میں جال بیٹھ کے راج کرے بغیر کا بچہ، سنیں کفر کا بچہ رہا ہوں تو پھر گالی دے رہے ہیں آپ. بھائی کفر کا بچہ نہیں آ رہی. ابو طالب بھائی اپنی لینگویج تو صحیح رکھے نا. آپ ایک مدعا بیان کر رہے ہیں، اپنی لینگویج تو صحیح رکھے نا. ایک سیریس گفتگو کر رہے ہیں بھائی، یہ غلط بات ہے. اگر وہ آپ ایسی لینگویج یوز کریں گے تو پھر دوسرے بھی ویسی لینگویج یوز کریں گے نا. بھائی علی جو ہے نا اس کی خلافت ثابت کر دے گا، آپ سمجھیں گے. بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو سامعین، آپ نے بلا شبہ اس بدبخت کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں اس نے بکواسات مولا علی صلوات اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے بابا کے بارے میں کی ہیں. یہ بد نسل اور مجہول النسب قسم کا بندہ، اللہ جانے اس کا نام کیا ہے. ویسے تو ایسوں کے نام اور ان کے باپ کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی جو امیر کائنات میں بھونکے. اور بلا شبہ رسالت منا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ میری عطرت کے بارے میں جو بھی بکواسات کرے وہ 3 علامات میں سے ضرور ایک علامت اپنے اندر رکھتا ہے. یا تو وہ حرام زادہ ہے، یا وہ منافق ہے، اور یا وہ حیض کے دوران پیداوار اس کی ساری منعقد ہوئی تھی. تو اب ڈائریکٹلی سامعین گرامی قدر جو اس نے بکواس کی امیر کائنات پر، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی پہ سب سے پہلے اس نے بونگی ماری ہے کہ مولا علی نے نعوذ باللہ من ذالک عثمان کو قتل کروایا تھا. اور بھائی عثمان ابن عفان، سامعین جتنے بھی انہیں سن رہے ہیں اس حرامی سمیت، عثمان ابن عفان کے دور میں کیا مولا علی حاکم تھے؟ تو مولا علی نے کیسے قتل کروا دیا؟ کیا بکواس ہے یہ؟ جب عثمان کے دور میں امیر المومنین حاکم ہی نہیں تھے تو مولا علی نے کیسے حضرت عثمان کو قتل کروا دیا؟ تھوڑی سی عقل سلیم اگر بندہ رکھے اس معاملے میں تو ساری کی ساری سچائی پانی کی طرح سامنے آ کے واضح ہو جاتی ہے. مولا علی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. ہاں، جب یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یزید نے اپنے دور حکومت میں، یزید حرامزادے نے امام حسین صلوات اللہ علیہ کو شہید کروایا تھا، نہیں جی اس کا کہاں عمل دخل آیا. تو بھائی جب حاکم ہی وہ تھا تو سارا کا سارا کرائٹیریا اسی کے گلے فٹ آنا ہے. خیر، اب آگے اس نے جو بکواس کی ہے کہ معاذ اللہ وہ حضرت ابو بکر کے دور میں خلافت تھی، مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوا، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات اس نے خود ایکسیپٹ کیا کہ عثمان قتل ہوئے ہیں، چاہے مولا علی پہ اس نے الزام لگایا. تو حضرت عثمان کے قاتل تھے کون؟ پہلے یہ بات کرنا. مولا علی نے بفرض محال اگر کروایا بھی ہو قتل، بفرض محال، اب تو کیا نہیں ہے لیکن اگر بفرض محال کروایا بھی ہو تو مارنے والے کون تھے؟ نام بتانا. جس طرح یزید امام حسین کو شہید کروانے والا ہے لیکن مارنے والے سنان بن انس، خولی، یہ عمر سعد، حرملہ اور شمر ہیں علیہم لعن والعذاب اجمعین. تو حضرت عثمان کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ پہلے تو ان کے نام بتا. تجھے اپنے باپ کا نام نہیں پتا، بدبخت انسان.
بدکارہ عورت کی ناجائز اولاد، تجھے اپنے باپ کا نہیں پتا، تو نے کیا مولا علی کے بارے میں بات کرنی ہے؟ تو خیر سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس نے خود ایکسیپٹ کر لیا کہ عثمان کو قتل کیا گیا تھا۔ جب حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تو پھر کون سا امن، کون سی سالمیت؟ اور دوسری بات، حضرت ابوبکر کی خلافت بہت پرامن تھی۔ اچھا جی، یہ بات ہے، تو خود کیوں کہتے رہے کہ کاش میں فاطمہ زہرا کے در پر حملہ نہ کرتا؟ اور دوسری بات، مالک ابن نویرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے قتل اور ان کی وائف کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے وہ مولا علی کے دور میں ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا ہے؟ وہ ہوا ہی حضرت ابوبکر کے دور میں۔ اس پر الحمدللہ تفصیل سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ یہ تھا امن حضرت ابوبکر کی خلافت کا۔ میرا منہ نہ کھلوائے، ابھی اپنے رضی اللہ لائے بیٹھیں گا۔ خیر سامعین، جو اس نے بات کی امیر المومنین کی جنگوں کے بارے میں کہ امیر المومنین کے دور میں مسلمانوں میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، تو اس کا سارا کھاتا رسول اللہ کی طرف جائے گا۔ یہ تمہارے امام ابن حجر مکی کی شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب الصواعق المحرقہ، اس کے اندر سامعین صفحہ نمبر 310 پر اس باب کی روایت نمبر 19 ہے کہ احمد اور حاکم نے حضرت ابو سعید خدری سلام اللہ علیہ سے بسند صحیح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو نے جیسے تنزیل قرآن پر لڑائی کی ہے ایسے ہی تعویل قرآن پر لڑائی کرے گا۔ تنزیل قرآن یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مولا علی نے جہاد کیے ہیں، وہ سارا معاملہ تھا، اسی طرح تعویل قرآن پر۔ سامعین، تو جنگ جمل ہو، جنگ نہروان ہو یا جنگ صفین ہو، ہر جنگ کے بارے میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو پہلے سے گائیڈ لائن دے کر گئے ہوئے تھے کہ جیسے تم نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے ایسے ہی تعویل قرآن پر بھی میرا بھائی جنگ کرے گا۔ تو جا کے رسول اللہ کے اوپر معاذ اللہ یہ بکواسات کر، دجال وجول جو بھی بکواس کر رہا ہے، مولا علی کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اور رسالت پناہ تب تک کلام کرتے نہیں جب تک وحی نہ آ جائے، تو انڈائریکٹ ساری کی ساری بات تو اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ اور رسول کے اوپر سارا کا سارا جا کے مواد پھٹ آ رہا ہے۔ لانتی باسٹرڈ انسان، مولا علی کا اندر کیا عمل دخل ہے؟ مولا علی تو مطیع رسول خدا تھے، جیسے بڑے بھائی نے کہا ویسے چھوٹے بھائی نے کر کے دکھایا الحمدللہ۔ تیرے بزرگوں جیسے نہیں تو جو پہاڑیاں چڑھ جاتے تھے۔ خیر، اچھا، جہاں تک رہے گی دجال کی بات، تو سامعین اس حرامی کو کیا پتا کہ کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ اس کے امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر اس کی یہ 3 ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 161 پر یہاں ترجمہ نمبر 3034 میں زید بن وہب کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں لکھا گیا جلیل القدر اور ثقہ تابعین میں سے ایک ہیں، استدلال کرنے پر ان سے اتفاق پایا جاتا ہے۔ خیر، اور اسی جلیل القدر تابعی کی استدلال کردہ روایات کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خود جناب حذیفہ سے فرمایا تھا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں منافقین میں سے ایک ہوں، میں منافقین میں سے ایک۔ اور نیچے اگر دجال نکل آیا تو وہ شخص اس کی پیروی کرے گا جو عثمان سے محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، دجال اگر نکل آیا تو وہ عثمان کے پیروکاروں کے ساتھ آئے گا۔ یہ نا جی الحمدللہ، یہ کام امیر المومنین پہ چیں لگائی ہیں سامعین اس نے۔ اور بھائی پہلے یہ تو دیکھ، تیرے اپنے گھر کے ائمہ، تیرے اپنے گھر کے علماء، تیرے ثقہ اور جلیل القدر تابعین نے دجال کی طرف کس کی نسبت دی ہوئی ہے؟ کتابیں پڑھنی ہی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، منہ چک کے آ جاتے، بیکار آدمی، کچھ کام کیا کر کپڑے پھاڑ کے خود سیا کر، ایویں منہ چکے آ کے بکواس شروع، ملعون انسان، لانتی باسٹرڈ۔ اب اس خناس نے ایک اور بکواس کی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جناب ابو طالب کے بارے میں مولا علی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت کافر کا بچہ کہہ رہا تھا۔ ہاں، کافر کے بچے جو ہیں نا وہ الحمدللہ وہی ہیں جو مصطفیٰ کو جنگوں میں چھوڑ کے بھاگے تھے اور بعد مصطفیٰ کی آل کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ خیر، یہ امام اہل سنت شیخ احمد بن زینی دہلان مکی، ان کی کتاب اسن المطالب فی نجات ابی طالب، سامعین میں یہ ریکمنڈ کروں گا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے ہی انہیں اپنے بزرگان میں شمار کرتے ہیں، شیخ احمد بن زینی دہلان مکی کو۔ سب علماء ان کو مانتے ہیں، ان کی شخصیت کو پریفر کرتے ہیں۔ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے جناب ابو طالب کے اوپر، ویسے تو درجنوں علماء کی درجنوں کتابیں سامعین ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے، لیکن میں کہتا ہوں یہ ملعون کا بچہ ایک کتاب ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، بلکہ پڑھنا تو دور کی بات، اس کتاب کا نام مجھے صحیح طرح یہ پڑھ کے دکھاتے تو وہ بڑی غنیمت ہوگی۔ اب رہ گیا غلط حرکات کی بات، تو بیٹے یہ چھیڑ کے نا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، چلا تجھے ایک ٹریلر دیا چلوں۔ ہاں، یہ ان کے لغت کے امام ہیں محمد غیاث الدین صاحب، ان کی یہ غیاث اللغات سامعین میرے پاس موجود ہے، مطبوعہ کتیبی کتب خانہ کراچی، صفحہ نمبر 488 پر یہاں پہ علت المشائخ نامی ایک
یہ عبارت موجود ہے، بلکہ لفظ موجود ہے اس کے آگے، انہوں نے شرح کی ہے اس کی، بیماریست، یہ ایک بیماری ہے، علت المشائخ در مقاد بازی پیرون خارج پیدا می شود، کہ ان کے بعض پیروں کے پچھواڑے میں کھرک ہوتی تھی ٹھا ٹھا ٹیں ٹیں کروانے کی۔ چلیں جی، سبحان اللہ، یہ ساری بکواسات جو الحمدللہ شیعان علی اور امیر کائنات کی طرف منسوب کرنے کی گھٹیا ترین ناکام ترین کوشش ان جاہلوں نے کی تھی، وہ ساری بکواس ان کے اپنے بزرگوں کے ٹیٹے پڑ گئی کہ یہ ماشاءاللہ ان کے پیروں کے فضائل ہیں، اور یہ خود ان کے آئمہ لغت اپنی کتاب میں باقاعدہ دو ٹوک الفاظ میں بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو نسل بد، ابو جہل کی اولاد، پہلے بکواس تب کرو جب تمہارے پلے کچھ ہو، یہ تو تمہارے پیروں کی حرکتیں ہیں ماشاءاللہ، ہاں جی، کہ انہیں کھرک ہوا کرتی تھی باقاعدہ طور پہ۔ اوئے اوئے بندے دا پتر بن، اوئے بندے دا پتر بن، میں یہ ٹریلر ہے، میں اگر پوری فلم دکھانے پہ آ گیا نا تو کاکا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات جانی ہے۔ انسان کا بچہ بن دوبارہ اس طرح کی بکواس کی نا تو پھر بیٹے رضاعت کبیر تک اندر آ جائے گی۔ یہ اشارہ کیا اپنے مولویوں سے، پوچھی رضاعت کبیر کیا تھا اور کروانے والی کون تھی۔